بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان، کیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملہ میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کچھ چرچا لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جماعت ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق
نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ادھر قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملہ میں زیادہ کے امیدوار نہ تھے.